حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں اپنی مرضی کے افسران مختلف بلدیہ میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ انتظار کر لیں. وہ اب انہیں منتخب نمائندوں کو اس کام کو کرنے دینا چاہیے، اور ان کی مشاورت کے بغیر کوئی کام اس وقت اخلاقی طور پر، قانونی طور پر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کام کریں گے تو اس سے بدمزگی پیدا ہوگی. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں ٹھیکے جاری ہوئے، ان میں ایک ٹھیکہ ایسا ہے جس میں 1% کام ہوا اور 45% پیمنٹ کر دی گئی ہے. یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ یہ کس ضابطے کے تحت ہوا ہے؟ اور معیاری کام خود وہ ڈپارٹمنٹ، یعنی یہ بلدیہ کے ڈپارٹمنٹ جو منسٹری ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کے تحت بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور خود ان کے مطابق، اداروں کے مطابق 12 ارب روپے کا جو کام ہوا ہے وہ انتہائی غیر معیاری اور ناقص کام ہوا ہے. میں ایم کیو ایم کی باتوں کا برا نہیں مان رہا. آج کل وہ بھاگ گئے الیکشن سے. ہم چاہتے تھے الیکشن لڑیں، میں چاہتا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں، لیکن انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا. آخری گھنٹے تک انہوں نے اس بات کی کوشش کی. وہ لڑتے تو ہمارے لیے بہت اچھا تھا، تاکہ پتہ چل جاتا. پتہ تو چلا ہوا ہے، ان کو خود پتہ تھا، تبھی تو نہیں لڑا انہوں نے الیکشن. اب میں ان کی اس طرح کی جو ہے وہ خام خواہ میں ناخن خراب ہوتے ہیں کھمبے نوچنے سے. یار ان کے کہنے کو میں ان باتوں کو کیا سیریس لوں؟ کریں کام. جس کے پاس جتنا فنڈ ہے پہلے تو اس کا حساب دے. ایم این اے فنڈ کے پیسے ملے ہیں نا لوگوں کو، ایم پی اے فنڈ کے پیسے ملے ہیں نا، جو وزارتیں ہیں اس کا حساب دیں، فنڈز کا حساب دیں، پھر لوگوں کو کہیں. مجھے کسی کے کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا سیدھی بات ہے، ہم ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے سے آئے ہیں. ہمارے مینڈیٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے، میر ہمارا بنے گا، اس کے بعد تعمیر و ترقی کا ایک سفر شروع ہوگا. آج میں یہ نہیں کہتا کہ جو تم نے پروٹوکول پر اتنے پیٹرول کا بل بن رہا ہے وہ بھی تو ڈالر میں ہی ہوتا ہے، اس کو کم کرو. اگر آپ یعنی اشرافیہ جو ہے، جسے آپ سیاستدان کہیں، وزراء کہیں، مشیر کہیں، جو ٹاپ کی بیوروکریسی ہے، یہ سرکاری جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اس میں اگر ایسنشیل بہت ضروری قسم کی چیز نکال بھی دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے پیسوں کی بچت ہو جائے گی. اور اس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہیں. یعنی ایک وہ دفاعی خرچ ہے کہ جس کے اوپر ظاہر سے کہ کوئی ملک کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن ایک وہ خرچ ہوتا ہے جو دفاعی خرچ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو سہولت پہنچانے والا خرچ ہوتا ہے. تو وہ جو بھی حاصل کر رہا ہے اس قوم کے اوپر بوجھ ڈال کر، سب سے پہلے تو اسے قربانی دینی چاہیے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا اور پوری ٹیم بنے گی. ہم کنٹریکٹر سے بھی کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اب انہیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، انہیں کام کرنا پڑے گا، انہیں معیاری کام کرنا پڑے گا. یہ کرپشن اور لوٹ مار کا دھندا اب ختم کرنا ہوگا. اور عوام کے یہ پیسے ہیں، کسی کی ذات کی جاگیر نہیں ہے، کسی پارٹی کی جاگیر نہیں ہے، کسی حکومت کی جاگیر نہیں ہے. یہ ان کا بینک بیلنس نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو ترقیاتی کاموں کے لیے لگتا ہے. اگر کانٹریکٹر اور حکومت اور افسران کی ملی بھگت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ افسران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ نظام درست ہونا چاہیے، عوام کا پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے. اور جماعت اسلامی نہ کسی سے لڑنا چاہتی ہے، نہ تصادم کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں کا دفاع کریں گے، اور جو کام جتنے پیسوں میں ہونا چاہیے وہ اتنے پیسوں میں ہونا چاہیے، اور جس معیار کا ہونا چاہیے، جو بی او کیو ہے اس کو فالو ہونا چاہیے، جو ڈیزائن ہے اس کو فالو ہونا چاہیے. ہم کسی سے نہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ کسی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے اور اعلانات ہو رہے ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے کہ لوگ آن لائن اپنی انٹری کرا سکتے ہیں اور بعد میں اس کی ویریفیکیشن ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسس نہ صرف یہ کہ انڈیویجولز کو ملنا چاہیے، انفرادی طور پر سب کو ملنا چاہیے، بلکہ یہ ایکسس بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی شماریاتی بلاک کوڈ کے لوگ اجتماعی طور پر یہ بات دیکھنا چاہیں کہ ان کا بلاک کوڈ مردم شماری کے اس عمل میں شامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس کا ایکسس بھی ہونا چاہیے. ورنہ کراچی کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہوگا، اور وہ دھوکہ یہ ہوگا کہ لوگوں سے کہا جائے گا آپ اپنا نام چیک کر لیں، اپنے خاندان کا نام چیک کر لیں. ہم چیک کریں گے تو وہ موجود ہوگا، لیکن ٹوٹل نمبر میں نکال دیا جائے گا اور وہی کارروائی کی جائے گی جو کارروائی پہلے کی گئی ہے. فوری طور پر اب حکومت کو سندھ اسمبلی سے وہ تمام ترامیم پاس کر لینی چاہیے جس کے مطابق آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات جو مینشنڈ ہیں وہ سارے کے سارے منتقل ہوں بلدیاتی حکومتوں کو، بلدیاتی اداروں اور حکومتوں کو. اسی طرح جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے، وہ PFC ایوارڈ 12-13 سال سے یہاں پر ہے ہی نہیں،
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو بھی فوری طور پر قائم کرنے کے لیے اقدامات شروع ہو جائیں، تاکہ جیسے ہی میئر کا آفس اس میں اوتھ ہو، اس کے اگلے دن سے تمام معاملات اسموتھلی آگے بڑھیں اور جھگڑے کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ موٹر وہیکل ٹیکس میں بھی کراچی کو حصہ چاہیے، وہ ملنا چاہیے، اور ضلع آبکرائے ٹیکس کے جو پیسے ڈیو بنتے ہیں 76% شیئر، وہ کراچی کو ملنا چاہیے۔